بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر وہ دھروو راٹھی صاحب اپنی کہانی آگے بڑھاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی پوری کہانی سناتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ کہانی میں آگے بڑھے، اب ہم آتے ہیں ابرام پر۔ ایک فیمس کتھا ہے ابرام کی، جب انہوں نے آئیڈلز کو توڑا تھا، پتلوں کو توڑا تھا۔ اس کتھا کو ہیبرو بائبل میں نہیں مینشن کیا گیا، لیکن مدراش جینیسس ربا چیپٹر 38 میں مینشنڈ ہے۔ مدراش بیسیکلی بائبل پر کامنٹری ہے جوئش ربائی کے دوارا۔ یہی کتھا ہمیں قرآن کے چیپٹر 21 آیت 51 to 70 میں بھی ملے گی، تھوڑے بہت ڈیفرنسز کے ساتھ۔ بیسک کہانی کچھ ایسی ہے کہ یہ بات اس سمے کی ہے جب لوگ مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ابرام کے پتا تیرا خود مورتیاں بنانے والے ایک آدمی تھے، مورتیوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک سمے کی بات ہے کہ ابرام کے پتا کہیں دور کسی ٹرپ پر گئے کسی کام سے، اور ابرام کو اپنی دکان کا انچارج بنا کر چھوڑ گئے۔ ایک آدمی اس دکان پر آتا ہے ایک مورتی کو خریدنے۔ ابرام پوچھتا ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے 50 سال۔ اور ابرام کہتے ہیں کہ 50 سال مطلب 50 سال کے ہو کر تم اس مورتی کی پوجا کر رہے ہو جو 1 سال کی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی بڑا امبیرسڈ فیل ہوتا ہے اور دکان سے چلے جاتا ہے۔ ایک دوسری اوکیزن پر جب سارے لوگ وہاں موجود نہیں تھے، ابرام ایک ڈنڈا اٹھاتے ہیں اور ساری مورتیوں کو توڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ اس ڈنڈے کو لے جا کر سب سے بڑی مورتی کے ہاتھوں میں رکھ دیتے ہیں۔ جب لوگ واپس لوٹتے ہیں تو وہ بڑے شوق ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ تو ابرام نے کیا ہوا، کیونکہ وہ ہمیشہ مورتیوں کے اگینسٹ بولتا تھا۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں کیا، تو ابرام جواب دیتے ہیں کہ یہ ساری مورتیاں ایکچولی میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگ گئی تھی، اور پھر جو سب سے بڑی مورتی تھی اس نے ڈنڈا اٹھایا اور ساری چھوٹی مورتیوں کو توڑ دیا۔ اس سے جا کے پوچھو اس بڑی مورتی سے کہ اس نے اوروں کو کیوں توڑا۔ لوگوں نے کہا کہ بیوقوف بنانا بند کرو، یہ مورتیاں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ نہیں سکتی، نہ ہی بول سکتی ہیں۔ تو ابرام کا جواب آتا ہے کہ تم مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جب یہ مورتیاں نہ بول سکتی ہیں نہ کچھ کر سکتی ہیں، نہ تمہیں اس سے کوئی فائدہ پہنچنا نہ تمہیں اس سے کوئی نقصان ہونا۔ ابرام کو آرڈر کیا جاتا ہے کہ وہ ایک بڑی سی آگ کے اندر جائیں، اور اگر ابراہیم صحیح ہیں تو اصلی جو بھگوان ہے وہ اصلی بھگوان انہیں بچا لیں گے۔ اور ابراہیم جاتے ہیں اس آگ کے اندر اور بھگوان انہیں بچا لیتے ہیں۔ اس کہانی کے چلتے مورتیوں کی پوجا نہیں کی جاتی، جھوٹ یا یہ کہ انہوں نے کہا کہ تم آگ میں چلے جاؤ، تم بڑی آگ میں چلے جاؤ۔ بہرحال انہوں نے جو بھی کہانی سنائی، اور اس کہانی میں ظاہر ہے کچھ تھوڑا بہت سچ تھا، اور اس کے علاوہ یہ کہ ملاوٹ بھی تھی۔ آگ میں جانا تو یہ تو صحیح بات ہے، اس کے علاوہ یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا کہ مورتیاں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ گئی تھیں، تو جو مورتیوں کو انہوں نے توڑا ہے تو مورتیوں نے ایک دوسرے کو توڑا ہے، ٹھیک ہے۔ مجسمے، بت یا کوئی بھی ایسی چیز، آپ فوٹوز لے لیں، کچھ بھی کسی چیز کی بھی پوجا، بہرحال قرآن نے اس کو بہت زیادہ کنڈیم کیا اور منع کیا، بہت اس پر جو ہے لوگوں کو تنبیہ کی اور اس کی قباحتیں بیان کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو ظاہر ہے شروع سے ان سب چیزوں کے یعنی مخالف تھے، کیونکہ وہ نبی تھے۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ اللہ نے ان کو علم دیا تھا، اور رشد و ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تو تھا، یہ تو اس میں پورا بیان قرآن میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا اور ایک بڑے کو چھوڑ دیا تھا، جو کبیر تھا، اللہ کبیر لہم، ان کا جو بڑا تھا نا اس کو چھوڑ دیا تھا، اور جو ان کا اسلحہ تھا تو وہ بھی اسی کے ساتھ ہی، اس کے یعنی بازو جو ہوتے ہیں اس کے درمیان اس کو اسلحے کو رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ کہ شاید کہ وہ اپنے یعنی بڑے سے پوچھیں، آ کر بجائے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے کے اپنے بڑے سے پوچھیں، اس کی طرف رجوع کریں کہ بھائی یہ کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ مندر کے اندر کون دہشت گرد آیا، کون آتنکواد آیا جو اس نے اتنی یعنی زبردست قسم کی یعنی یہ سب یعنی خرافات کی، تو شاید یہ اسی سے پوچھیں۔ لیکن ان لوگوں نے اس سے نہیں پوچھا، اس بڑے بت سے نہیں پوچھا، جو بڑا ان کا صنم تھا اس سے انہوں نے نہیں پوچھا، بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، بولے کس نے ہمارے آلہہ کے ساتھ ایسا کیا، ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے برا کیا؟ قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، جس نے کیا ہے کہ وہ ظالم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کرنے والا یہ جو حرکت کی ہے تو یہ حرکت کوئی ظاہر قابل معافی تو نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی حرکت کی ہے، یہ کوئی عام بندوں کے ساتھ تو کی بھی نہیں، کیا بھی آلہہ کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ کیا ہے؟ خداؤں کے ساتھ کیا ہے، بھگوان کے ساتھ ایسا کر ڈالا، نعوذ باللہ۔ تو کچھ لوگوں نے خبر دی کہ جس نوجوان نے کیا ہے فتن، جس نوجوان نے یہ کام کیا ہے اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ابراہیم کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ اسی کو بیس بنا کر دھروو راٹھی کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے مسلمس اور دیگر جو اہل کتاب ہیں وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ تو یہ وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو مالک ہیں اور جو ہمارے اور آپ کے مالک ہیں انہوں نے منع کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام جو کیا ہے وہ بھی اپنے مالک کی ہی مرضی اور اس کی رضا اور اس کو خوش کرنے ہی کے لیے کیا ہے۔ یہ آپ دیکھیے، وہ ایک اکیلے نوجوان تھے، الفاظ بھی کہیں نوجوان تھے، وہ چھوٹے بچے مطلب یعنی نہیں تھے اور نہ ہی وہ ایجڈ تھے، بالکل یعنی نو عمر تھے۔ تو کہہ رہے ہیں اسی کو لے کے
یعنی اسی وجہ سے یعنی جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا اسی وجہ سے مسلم اور جو دیگر مذاہب ہیں یعنی کرسچن وغیرہ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے, لیکن ہندو لوگ چونکہ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں تو کنزرویٹو مسلم یا اور دوسرے وہ ہندو کو بھی کہتے ہیں یا کچھ اور لوگوں کو کہ اسی وجہ سے وہ مورتیوں کی پوجا کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں. تو مسلمس نہیں کہتے. مسلمس کو جس نے مسلمان ہونے کو کہا ہے اس نے ایک کتاب بھیجی ہے جس پر ہم یقین رکھتے ہیں, اور آپ بھی تھوڑا بہت یقین تو رکھتے ہیں, جبھی تو آپ نے حوالے دیے ہیں. قرآن سے آپ نے جو حوالہ دیا ہے اسی بنیاد پر دیا ہے نا. ٹھیک ہے, کہ آپ قرآن مجید یا تو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اور بات ہے کہ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت مان لیا تھوڑا بہت نہیں مانا. ٹھیک ہے, یا زیادہ نہیں مانا کم مان لیا. تو کچھ تو مانتے ہیں جبھی تو آپ نے حوالے دیے ہیں, کچھ پچھلی کتابوں کو بھی مان رہے ہیں جبھی تو حوالے دیے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ اس میں تنگ نظری کی کیا بات ہے؟ تنگ نظری کہاں سے آ گئی کہ جب کافر قرآن ہی کہہ رہا ہے, جس کتاب کو ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کو نازل کرنے والا وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہماری ہدایت کے لیے اس نے کتاب بھیجی ہے, اور اس میں اس نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اس کے سوا کسی مورتی کی کسی بت کی پوجا کی جائے, تو اس نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ آپ اسٹیچو بنا لیں اور اس کی پوجا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی کرے, کلمہ پڑھ کر بھی کوئی کرے گا, اللہ کو مان کر بھی کرے گا, نہیں مان کر کرے گا, کسی بھی صورت میں کرے گا, تو اس مالک کے نزدیک اس کو کافر کہا جائے گا, کیونکہ وہ مالک نے کافر کہا ہے. ہم آپ تو کافر کہہ ہی نہیں رہے نا. کافر تو ہمارا آپ کا کہنے کا, ہم کسی کو کافر کہہ بھی دیں تو کوئی کافر نہیں ہوگا, ہم کسی کو مسلمان کہہ بھی دیں تو کوئی مسلمان نہیں ہوگا. ساری دنیا کے مسلمان مل کر کسی کافر کو مسلمان کہہ دیں اور سارے دنیا کے علماء مفتیان اس کو فتویٰ دے دیں کہ نہیں یہ کافر نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ کافر ہوگا کس کے نزدیک؟ پیدا کرنے والے مالک کے نزدیک کافر ہوگا, اور یہ کسی کے کہنے سے مسلمان نہیں ہو سکتا. اور کوئی مسلمان کہیں بھی رہتا ہو, اپنے بے شک ایمان کو اس نے چھپایا ہوا ہو کہ نہیں میں ایک مالک کو مانتا ہوں, میں کسی اور کو نہیں مانتا, ایک ہی کے سامنے جھکتا ہوں, کسی اور کو نہیں جھکتا, کہ اس نے مجھے یہ عزت دی ہے کہ میں کسی اور کے سامنے نہ جھکوں, کسی اور کے سامنے ہاتھ جوڑ کر, ٹھیک ہے, اس کی پرارتھنا نہ کروں یا اس کو اس طرح سے سلام نہ کروں ہاتھ جوڑ کر کہ جس میں ہماری ذلت محسوس ہو. تو لازمی بات ہے کہ وہ اپنے مالک کے نزدیک, پیدا کرنے والے کے نزدیک مسلم ہے, کہیں بھی ہے, وہ کہیں بھی رہتا ہے, اور پوری دنیا اس کو کافر جانتی ہے, پوری دنیا کے لوگ اسے کافر کہتے ہیں, تو پھر بھی وہ مسلم ہے. اور کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں. کافر کا مطلب ہوتا ہے کہ چھپا دینا, ٹھیک ہے, اصل چیز کو چھپا دینا. تو وہ لوگ جو اصل مالک ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ چھپا دیتے ہیں, اس کو سامنے نہیں لاتے, بلکہ وسیلے اور واسطے تلاش کرتے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے, خیر وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ کافر نہیں ہے. اس میں سچائی کتنی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ نہیں, سچائی نہیں ہے. اس ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہندو لوگ مورتیوں کی, مجسموں کی پوجا نہیں کرتے, بلکہ وہ بھگوان کی پوجا کرتے ہیں مورتی کے تھرو, یعنی مورتی کے وسیلے سے, ٹھیک ہے, واسطے سے. اگر تو آپ اپنے بھگوان کی پوجا کرتے ہو مورتی کے وسیلے اور واسطے سے, مورتی کے تھرو, ٹھیک ہے, تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ اس کیا پروف دو گے؟ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ اس دعوے کی کیا دلیل ہے کہ مورتی کے تھرو جو ہے اپنے مالک کی پوجا کرو؟ اس کے لیے تو کوئی دلیل بھی چاہیے نا. قرآن کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں, تو قرآن میں تو کہیں بھی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کیا کہ آپ مورتی کے تھرو جو ہے اس کو پوجو, مورتی کے تھرو اس کی طرف جاؤ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم ہی نہیں دیا, ہمارے مالک نے کہیں حکم ہی نہیں دیا, رحمان و رحیم رب العالمین نے کہیں حکم ہی نہیں دیا. تو اب اس کے مورتی کے تھرو یا کسی بھی مجسمے کے تھرو ہم اس کی پوجا کیسے کر سکتے ہیں جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو, جس کے ہمارے پاس کوئی سند نہ ہو؟ اللہ نے فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, تم برہان سے کہہ دیجئے ہاتوا برہانکم, لے آؤ برہان, کوئی دلیل تو لے کر آؤ. برہان کیا ہے؟ دلیل تو لے کر آؤ. کوئی جو دعویٰ اتنا بڑا کیا ہے تو دلیل بھی تو پیش کرو کہ یہ دلیل ہے میرے پاس کہ ہم مورتی کے تھرو جو ہے ہم اس کو جو ہے بھگوان کو پوج رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو آپ بھگوان کہتے ہو, ٹھیک ہے, جو ہمارا مالک ہے, جو ہمارا اللہ ہے, جو رحمان و رحیم و کریم ہے, اس کو جو ہے آپ کسی چیز کے تھرو پوجنا کہہ رہے ہو کہ جائز ہے یہ, تو اس کی دلیل آپ نے پیش کرنی ہے. دلیل نہیں پیش کریں گے تو پھر یہ دیکھیں آپ بے سند باتیں تو آپ بھی نہیں کرتے. کہیں آپ جاب کے لیے جائیں کہ نہیں میں اتنا پڑھا لکھا ہوں, اور آپ یہ اپنا سرٹیفکیٹ نہ دکھائیں, اپنی ڈگری نہ دکھائیں, تو کوئی آپ کو قبول کرے گا کیا؟ کوئی بھی نہیں قبول کرے گا. اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ہم اس کتاب کو مانتے ہی نہیں ہیں, نعوذ باللہ آپ نہیں مانتے, تو آپ یہ بتائیے اس کتاب نے چیلنج کیا ہے کہ آپ اس کتاب کے جیسے ایک صرف ایک چھوٹی سی آیت کو پیش کر دیجئے, اور سارے جتنے بھی
عقل والے ہیں، جتنے بھی قابلیت کے مالک لوگ ان کو جمع کر لیجئے اور پھر صرف ایک آیت پیش کر دیجئے اس جیسے اس قرآن میں ہے۔ یہ چیلنج قرآن نے 1400 سال پہلے دیا تھا، کم و بیش یعنی 1500 سال ہونے والے ہیں کہ یہ چیلنج جو ہے آج تک کوئی قبول نہیں کر سکا اور کوئی اس کا جواب پیش نہیں کر سکا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں اس کتاب میں اس مالک نے فرمایا ہے کہ اس کتاب کو میں نے اتارا ہے، میں نے نازل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نبی کریم جو آخری نبی ہیں محمد رسول اللہ پر یہ کتاب حق کے ساتھ اللہ نے اتاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ مخلص ہو کر، بالکل خالص پیور، ٹھیک ہے، جس میں ملاوٹ نہیں ہو، اس کی عبادت کی جائے بغیر کسی کے وسیلے سے، ٹھیک ہے، خالص اس کی یعنی عبادت کی جائے بغیر کسی وسیلے کے۔ یہ کتاب بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اسی کے بندہ بن کر اس کی بندگی کی جائے۔ اور پھر مزید اس کی تاکید کے لیے فرمایا خالص اللہ ہی کی بندگی ہے، الا للہ الدین الخالص، اپنے دین کو خالص کرو، کس کے لیے؟ اسی مالک کے لیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، مجھے پیدا کیا ہے۔ دھرو راٹھی کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا ہے، قرآن نے یہ جواب پہلے ہی دے دیا ہے۔ دھرو راٹھی ہو یا کوئی ان جیسا اور ہو، کوئی بھی یوٹیوبر ہو یا کوئی پہلے کا ہو کوئی بعد میں آئے، تو اس سب کا جواب یہاں پر موجود ہے۔ سورہ زمر میں آیت نمبر 3 ہے، یہاں پر جواب کیا موجود ہے؟ اور وہ جنہوں نے اس کے سوا بنا لیے والی، ٹھیک ہے، دوست بنا لیے، مورتیاں بنا لی، یا کوئی قبر بنا لی، یا کوئی پیر کو بنا لیا، یا کسی سادھو اور جوگی کو بنا لیا، یا کسی مولانا صاحب علامہ صاحب کو بنا لیا، یا کسی دیوی دیوتا کو بنا لیا، تو وہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، جواب دے دیا ہے، اس کا جواب موجود ہے یقین کرنے والوں کے لیے۔ اور وہ جنہوں نے اس کے سوا والی بنا لیے ہیں، ولی بنا لیے ہیں، دوست بنا لیے ہیں، تو وہ کیا کہتے تھے؟ یہی جواب دیتے تھے جو دھرو راٹھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوچھتے ہیں، وسیلہ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ٹھیک ہے، اس صرف اتنی بات ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے، وہی مورتی کے تھرو، ٹھیک ہے، کسی فوٹو کے تھرو ہم اس کو پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ کبھی بتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کے کہ یہ بیٹیاں باپ کو پیاری ہوتی ہیں، اس کے تھرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہیں فیصلہ ہو جائے گا، یہ کوئی ایسی اختلاف کا ایسا نہیں ہے کہ ان کا فیصلہ نہیں ہوگا، ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال قرآن کے حوالے سے ان کی بات کو رد کر دیا گیا کہ کوئی اللہ کو پوجنے کے لیے کوئی واسطہ وسیلہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو پوجنا ہے بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے، جیسے کہ اس نے خود پسند کیا اور جیسے اس نے خود بتایا ہے۔ ہمیں وہ طریقہ ایڈاپٹ کرنا پڑے گا اس کو راضی کرنے کے لیے، اپنی یہاں پر منمانی نہیں کرنی پڑے گی، اپنی مرضی سے جو چاہے آپ کر لیں اور اس کو کہہ دیں کہ نہیں یہ ہمارے مالک کے نزدیک پسندیدہ ہے، ہم اس کو پوج رہے ہیں اس لیے تاکہ جو ہے یہ اس کو دیکھ کر، مورتی کو دیکھ کر وہ ان کو بھگوان یاد آ رہا ہے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بھگوان کو یاد کرنے کے لیے کوئی مورتی نہیں چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی ہے اپنے دماغ سے کہ یہ ایسے ہی ہے بالکل جیسے آپ اپنے پتا کو یاد کرتے ہو فوٹو دیکھ کر۔ فوٹو دیکھ کر پتا کو یاد کرنے کا اس پہ بھی تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، فوٹو تو آپ اس وقت دیکھتے ہو، بات جب آپ کا پتا موجود نہیں ہو، آپ کے سامنے نہیں ہو نا، تو آپ اپنے فوٹو سے اپنے پتا کو یاد کرتے ہو۔ لیکن یہ بتاؤ کہ آپ کا پتا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہو، آپ پتا کو چھوڑ دو اور اس کو فوٹو دیکھ کے فوٹو سے پیار کرتے رہو، ٹھیک ہے، اور اس کو پیار جتاتے رہو۔ وہ بیٹھا ہوا آپ کا حاجت مند ہو کہ بھائی مجھے دوا لا دو، مجھے پانی دے دو، یا کسی اور ضرورت کا محتاج ہو وہ، اور آپ بجائے اس کے کہ اس کی کوئی خدمت کرو، اس کا کوئی کہا مانو، اس کوئی بات مانو، بلکہ یہ کہ آپ فوٹو لے کے بیٹھے ہو ہم تو آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں، دیکھیں آپ کی فوٹو کو بھی پیار کرتے ہیں، فوٹو کو چومو، پیار کرو، اس کو اوپر رکھو، اس پہ جو ہے خوشبو ڈالو، اس پہ پھول چڑھاؤ، اور جو ہے پتا کو جو ہے وہ بیٹھا ہوا بیچارہ پریشان ہو اور اس کی ایک بات بھی نہ مانو تم، تو بتاؤ آپ کا پتا ایسے خوش ہوگا کیا؟ کیسے پیار جتا رہے ہو فوٹو لے کے؟ اپنے اصل ماتا پتا کو چھوڑ دیا، اس کی خدمت چھوڑ دی، اس کی بات ماننی چھوڑ دی، اس کی فوٹو لے کے اس کے پیار جتا رہے ہو، تو یہ تو کوئی عقل مند بھی نہیں کہے گا کہ ہاں یہ آپ صحیح کر رہے ہو۔ یہ تو بندوں کی بات ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی تو کوئی مثل ہے ہی نہیں۔ اس نے فرمایا اپنے لیے سورہ شورا میں آیت نمبر 11 ہے، لیسا کمثلہ شیء، ٹھیک ہے، اس جیسا تو ہے کوئی نہیں نا۔ تو آپ پتا کی مثال تو وہاں فٹ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، پتا کی مثال اپنے مالک کے ساتھ فٹ نہیں کر سکتے، یہ جان لو۔ پتا تو آپ کا ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر آپ کے سامنے ہو، تھوڑی دیر غائب ہو ادھر، وہ تو اپنے عرش سے آپ کے ساتھ ہر وقت ہے، اپنے علم و قدرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ جہاں کہیں بھی ہو اس کے احاطے میں ہو، اس کے قدرت کے احاطے سے باہر نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھو کہ اس کی تو کوئی مثل ہے ہی نہیں جو آپ تمثیل بناؤ، تو اس کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں جو آپ کوئی اس کی مثال دو۔ اس نے تو فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، تو اس کی تو کوئی مثال نہیں جو مثال دی جا سکے کہ آپ پتا کی مثال دو یا کسی دوست کی مثال دو، اور اگر مثال دینی ہے تو پھر اپنی جیسی دو۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کی پتنی ہے، بیوی،
اور وہ اپنے شوہر کے دوست سے پیار اس لیے جتاتی ہے کہ وہ شوہر کا دوست ہے. تو آپ بتاؤ کہ آپ کوئی بھی پتی راضی ہوگا اس سے کہ وہ اپنے شوہر کے اپنے پتی کے دوست سے پیار اس لیے جتاتی ہے کہ وہ شوہر کا دوست ہے, پتی کا دوست ہے. تو کوئی بھی اس کو مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا. یار یہ کیا بات ہوئی, یہ تو غلط بات ہے بالکل. کوئی بھی نہیں اس کو پسند کرے گا, سب ناراض ہوں گے کہ نہیں بھائی یہ پتی کے دوست سے دوستی نبھانا آپ کا کام نہیں ہے, وہ آپ کا پتی نبھائے گا نا. آپ اس سے پیار کیوں جتا رہے ہو؟ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پانی کھا رہے ہو, گھومنے جا رہے ہو, شاپنگ کر رہے ہو, کیوں؟ آپ کو اس بات کی اجازت تو آپ کے پتی نے دی ہی نہیں ہے, وہ تو اس کی دوستی ہے, آپ نے کیوں دوستی لگا لی؟ تو آپ جب اتنی سی بات کو آپ قبول نہیں کرتے تو پھر اللہ کے لیے آپ ایسی مثالیں کیوں دیتے ہو؟ لیس کمثلہ شیء. سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال, تو اللہ کے لیے اس کی طرح یعنی کوئی مثال مانند نہ ٹھہراؤ, اس کے لیے مثالیں مت بیان کرو. بے شک وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم جانتے نہیں ہو. اس مالک کی شان تم جانتے نہیں ہو تو کیسے مثالیں دے سکتے ہو؟ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو کیسے مثالیں دے سکتے ہو کہ باپ کی محبت پیار جتانے کے لیے بیٹا فوٹو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے باپ کو چھوڑ کر نہیں بلکہ باپ سے بھی پیار کرتا ہے, فوٹو سے بھی پیار کرتا ہے, تو وہ بھی باپ کو پسند نہیں آئے گی کہ بھائی باپ کی زندگی میں فوٹو کا کیا کام ہے؟ باپ کی خدمت کرو, باپ کو راضی کرو, باپ سے بیٹھ کے باتیں کرو. باپ موجود ہے, باپ کی کوئی بات مطلب یعنی آپ مانتے ہو کوئی بات نہیں مانتے ہو اور کہتے ہو نہیں میں تو آپ کی فوٹو کو بہت پیار کرتا ہوں, ہار پہنا رہے ہو, پھول پہنا رہے ہو, تو یہ تو باپ کی زندگی میں بھی اگر آپ کرو تو باپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کو جو آپ کا ایکچوئل باپ ہے, پتا ہے, اس کا پیار اس کو چاہیے کہ اب میرا بیٹا مجھے پیار دے. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ آگے چلیے. آگے میں بتاؤں, ابھی تو ظاہر ہے سائنس کا بہت زیادہ یعنی عروج ہے, ترقی کا دور ہے, تو موبائل ہے, یہ ہے, وہ ہے, رابطے آسان ہیں. ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے آپ جو ہے آپ یعنی آن لائن ہر وقت رابطے میں رہتے ہو. ٹھیک ہے, لیکن اب یہ تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں کہ جب جہاں نہ موبائل ہو, کوئی ریسورس آپ کے پاس نہ ہو, کوئی سورس نہ ہو آپ کے پاس کہ آپ نا جو آپ کے پاس نہیں ہے دور چلا گیا اس سے رابطہ کر سکو. ایک بچہ ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مثال کے سمجھیں 5-6 سال کا بچہ ہے, اس کا باپ کہیں پردیس جاتا ہے کسی کام کی غرض سے, کوئی سوداگر ہے کمانے کی غرض سے جاتا ہے, کسی بھی کام سے جاتا ہے, واٹ ایور کوئی بھی کام وہ گیا کام کرنے کے لیے, اور پھر وہ کسی یعنی کہنا چاہیے کہ مشکل میں پھنس گیا, کوئی بھی اس کے ساتھ یعنی پرابلم آ گئی, ٹریجڈی ہو گئی, نہیں آ سکا, سالوں گزر گئے. ٹھیک ہے, باپ کے ساتھ ایک یہاں گھر میں ملازم بھی رہا کرتا تھا جو باپ کے کام کرتا تھا. ٹھیک ہے, سبزیاں لانا, یہ وہ فلاں ڈھمکا. تو اب وہ جو ہے ایک باپ تھا, ایک باپ کا ملازم تھا, تو ملازم تو گھر میں رہ گیا, لیکن یہ ہے کہ بعدیں کہیں چلا جاتا ہے. لیکن یہ کہ باپ چلا گیا, آیا نہیں, سال گزر گئے, بچہ بڑا ہو جاتا ہے, 12-13 سال کا ہو جاتا ہے, اس کو اپنے پتا یاد آتے ہیں, اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے کہ سب اپنے پتا سے پیار کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, مل رہے ہیں, لیکن میرا تو کوئی پتا ہے ہی نہیں. تو اب وہ پریشان ہوتا ہے, تو وہ لوگوں سے رابطہ کرتا ہے, فوٹو میکر وغیرہ ہوتے ہیں جو بناتے ہیں تصویریں, مجسمے, مورتیاں. تو وہ کہتا ہے کہ نا ایک مجسمہ بنا دو, ایک مورتی بنا دو میرے پتا کی, تاکہ میں بھی اپنے پتا کی پوجا کروں, پیار کروں, میں بھی اس کے پاس بیٹھوں, اس کے گود میں بیٹھوں. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے سب دوست احباب بیٹھتے ہیں. تو اب یہ بتائیے کہ کسی کو بلا کے لاتا ہے کہ وہ آپ کو یعنی مجسمے بنانے آتے ہیں, فوٹوز بنانے آتے ہیں, آپ بنا دو, میرے پتا کی بھی بنا دو. کچھ اپنے ماں سے پوچھتا ہے, کچھ یہ وہ, لیکن جو بنانے والے نے بنایا نا, تو ایک ملازم بھی اس کے گھر میں باپ کا تھا, وہ بھی آیا جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو دیکھا تھا, اس نے فوٹو میکر نے اس کو دیکھا تھا, اس نے کیا کیا, ایک مورتی بنا دی اس باپ کے نوکر ملازم کی طرح. ٹھیک ہے, اب بچہ جو ہے وہ اس سے بڑا پیار جتاتا ہے اور بہت جو ہے بتاتا ہے کہ بھائی تم جو ہے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور یہ وہ. تو اس مورتی کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے, بہت محبت جتاتا ہے اور سمجھتا ہے میرا پتا ہے. ٹھیک ہے, اب پھر اس کے بعد جو اس کی جرنی تھی ختم ہو جاتی ہے, جو اس کی ٹریجڈی تھی ختم ہو جاتی ہے باپ کی, جہاں پر بھی تھا پردیس میں, رابطہ کوئی نہیں تھا. اب وہ واپس آ جاتا ہے اپنے دیس میں. جب وہ اپنے دیس واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اپنے گھر میں کہ بچہ بڑا ہو چکا ہے اور ایک مورتی رکھی ہے میرے نوکر کی طرح, جیسا میرا نوکر تھا, میں نے رکھا تھا کام کے لیے, اور میرے گھر والے اس کی پوجا کر رہے ہیں, میرا بیٹا اس کی پوجا کر رہا ہے, اس سے پیار جتا رہا ہے. تو باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا, یہ ملازم کی مورتی بنا کے پوجا کر رہے ہو, اپنے باپ کے بجائے مورتی جو ہے جس کی تم پوجا کر رہے ہو, ایک ملازم ہے وہ, یہ تو میرا ملازم تھا, میرا خادم تھا, میری خدمت کیا کرتا تھا, میں اس سے اپنے کام کروایا کرتا تھا, تم اس کی پوجا کر رہے ہو. تو بتائیں کہ باپ کیا اس کو پسند کرے گا کہ بھائی ملازم کو اپنا باپ سمجھ لیا آپ نے, یہ تو ملازم تھا, اور اپنے ملازم کو تم میرے باپ کے ملازم کو جو ہے تو اپنا باپ کہہ رہے ہو, پتا کہہ رہے ہو, تو یہ تو بہت تم نے غلط بات کی. پسند نہیں کرے گا, ڈانٹ ڈپٹ ضرور کرے گا, سرزنش کرے گا. یہ مثال میں نے ایک سمجھانے کے لیے بتائی ہے, سمجھداروں کے لیے, جو سمجھنا چاہیں اس سے سمجھیں. لیکن اللہ تعالیٰ مثالوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نہ نعوذ باللہ پتا کی طرح ہے, نہ ہی کسی استاد کی طرح ہے, نہ ہی کسی دوست کی طرح ہے, نہ ہی کسی کے شوہر کی طرح ہے, نعوذ باللہ. وہ ان مثالوں سے پاک ہے, اور وہ جانتا ہے
جو تمہارے لیے بہتر ہے اور تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے, فلا تضربوا للہ الامثال, اس کے لیے کوئی مثل, کوئی مثال, کوئی کہاوت مت بیان کرو. تو دھرو راتھی کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اصلی پتا کو نہیں چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے, ایکچوئل جو آپ کا پتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو سملرلی کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے ہندوؤں کا بھی معاملہ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے ہے, ہندو بھی مورتی کی پوجا نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مورتی کے تھرو کر رہے ہیں. تو اس کے انہوں نے پوری وضاحت دی اور کچھ مثالیں بیان کی, اور پھر وہ ایک مزید جو ہے کہ کوئی اسکالر ہیں یا یوٹیوبر ہیں, مجھے نہیں پتا, ظاہر ہے میں نے سنا فرسٹ ٹائم ہے تو مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ وہ کون ہے, تو مورتی کی پوجا کے دلائل کے بارے میں وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ان کا ٹاپک بھی یہی ہے نا, ریلیجنس ایکسپلینڈ, یعنی اس کو وہ کیا کر رہے ہیں, وضاحت کر رہے ہیں نا, مذہب کی وضاحت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ یہ ریئلٹی آف قرآن ہے, لیکن میں نہیں سمجھتی یہ قرآن کی روشنی میں نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. مورتی امورت تک جانے کی ایک اچھا سادھن رہی ہے, یہ بھی ایک مثال ہے, اور اللہ کے لیے مثال نہیں دی جا سکتی کہ کسی بندے کو اپنے مالک تک پہنچنے کے لیے کوئی سواری چاہیے, سادھن چاہیے, تو ایسا نہیں ہے. ہاں, گائیڈ لائن چاہیے لیکن سادھن نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ قاف میں آیت نمبر 16. اور اللہ تعالیٰ تو یعنی دل کی جو رگے جان ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ سے قریب ہے اپنے علم و قدرت کے ساتھ. یعنی آپ جہاں کہیں بھی ہو اس کو پکارو, وہ آپ کی فرمایا ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو صحیح, مجھے آواز لگاؤ تو صحیح, میں تمہیں جواب دوں گا. ٹھیک ہے, میں تمہاری پکار کو سنوں گا, تمہاری پکار قبول کروں گا. تو وہ تو تمہارے شہرت سے بھی قریب ہے اپنے علم و قدرت کے ساتھ. تو سادھن تو آپ کو وہاں چاہیے ہوتا ہے جب آپ کا سفر لمبا ہو, آپ کو کہیں پہنچنے میں دشواری ہو. اپنے مالک تک پہنچنے میں تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ تو آپ سے قریب ہے, آپ پکارو تو صحیح, کہیں سے بھی پکارو, لیکن جیسے اس نے بتایا ویسے پکارنا ہے, ویسے مانگنا ہے, ویسے اس کو جو ہے پوجنا ہے, ویسے اس کی بندگی کرنی ہے. اور حدیث میں ہے کہ وہ روز آواز لگاتا ہے آسمان دنیا پر آ کر, وہ روز آواز لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو دوں. من یدعونی فاستجیب لہ, اس طرح کے الفاظ ہیں. من یسألنی فاعطیہ, بخاری شریف وغیرہ میں بے شمار احادیث ہیں اس طرح کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو روزانہ آواز لگاتے ہیں. اور یہاں قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 86 پر, اور میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں, سوال کریں, تو آپ بتا دیں میں قریب ہوں, فإنی قریب, میں تو قریب ہوں بالکل. ٹھیک ہے, جو قریب ہوں اس کے لیے سادھن کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ جب آپ کے پتا آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہوں تو فوٹو کی کیا ضرورت ہے, بتائیے. ویسے تو یہ مثال بنتی نہیں ہمارے نزدیک, لیکن ان لوگوں کے لیے جو یہ اس طرح میں سمجھانا چاہ رہے ہیں, ہم کو بھی اس طرح سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور مورتی کی پوجا اس لیے نہیں کی جاتی کہ مورتی اصل ہے. تو پھر آپ اس کی دلیل پیش کریں کہ اس کی دلیل کہاں ہے کہ آپ مورتی کی پوجا اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اصل مورتی نہیں ہے. تو اس طرح پوجا کرنے کو آپ کو کہا کس نے ہے, تو آپ کو بتانا پڑے گا نا, آپ کو وہ دلیل دینی پڑے گی کہ آپ کو یہ بتایا کس نے ہے کہ اس طرح سے اپنے بھگوان کو پوجو کہ مورتی کے ذریعے سے, کیونکہ مورتی اصل نہیں ہے, مورتی تو بھگوان تک پہنچنے کا ایک ذریعہ آپ نے بنایا ہے. تو آپ بتائیں کہ آپ کو یہ طریقہ بتایا کس نے ہے, یہ آپ کو بتانا پڑے گا نا. اب یہ کہ کرسچنس اس چیز کو غلط نہیں مانتے, تو دوستوں بات یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنی کتابوں میں تبدیلی کر لی ہے, ورنہ ہی ان کی اصل کتاب میں تو کہیں بھی یہ تذکرہ ملتا ہی نہیں ہے. پھر اس پر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک بریک کے بعد.